فرمایا کہ مسلمان کو اپنی اولاد سے چاہے کتنی ہی محبت ہو، لیکن اگر وہی اولاد خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تو پھر دیکھیے باپ کو کس قدر غصہ آئے گا، کتنا اپنے ساتھ گستاخی کرنے پر ہرگز نہ آتا۔ تو دیکھیے اگر اس باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت نہ تھی تو اتنا غصہ کیوں آیا؟ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ دین کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں ہے۔ دین کا دار و مدار انہی دو محبتوں پر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اعلیٰ درجے کی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اعلیٰ درجے کی ہو، پھر ہی دین میں ترقی ہوتی ہے، کیونکہ دینی مسائل کا تعلق حب اللہ اور حب رسول پر ہے۔ دینی مسائل کا تعلق حب اللہ اور حب رسول پر ہے، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے اخلاق ہوں، چاہے ظاہری اعمال ہوں، سب میں ان دونوں چیزوں کا دخل ہے، حب اللہ اور حب الرسول۔ اچھے اخلاق کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اعلیٰ درجے کی ہو، توکل ہو، رضا بالقضاء ہو، صبر ہو، شکر ہو، خوف ہو، امید ہو۔ جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے محبت پر، اور برے اخلاق کا تعلق غیر اللہ کی محبت پر ہے۔ غیر اللہ کی محبت تھوڑی بھی ہو تو وہ نقصان دہ ہے، دین سے دور کرنے والی ہے۔ جتنے برے اخلاق ہیں ان میں محبت غیر اللہ سے ہوتی ہے، اور غیر اللہ سے محبت یہ دین سے دور کرنے والی ہے۔ اس لیے برے اخلاق کو کمزور کیا جاتا ہے، اچھے اخلاق میں سب میں اللہ تعالیٰ ہی سے محبت ہوتی ہے، توکل ہے وہ اللہ تعالیٰ پر، رضا بالقضاء ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر، صبر ہے تو وہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو اس کو برداشت کرے۔ جی ہاں جی ہاں جی، شکر ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملے
اس کی وجہ سے محبت زیادہ ہو. جی ہاں. تو تمام اچھے اخلاق کا دار و مدار اللہ تعالی سے محبت پر، اور تمام برے اخلاق کا دار و مدار غیر اللہ سے محبت پر. برے اخلاق میں غیر اللہ سے محبت ہوتی ہے. غیر اللہ تکبر ہے، اپنے نفس سے محبت ہوتی. حسد ہے تو دوسرے کی اچھائی نہیں معلوم ہوتی، اس کی برائی سے محبت ہوتی. جی ہاں. حب مال ہے، مال سے محبت ہوتی. حب جاہ ہے، جاہ سے محبت ہوتی. یہ سب غیر اللہ ہے. تو برے اخلاق میں غیر اللہ سے محبت ہوتی ہے. اچھے اخلاق میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. اس لیے جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوگی، اخلاق عمدہ ہوں گے، اور جتنی غیر اللہ سے محبت کم ہوگی، اتنی ہی برے اخلاق سے نجات مل جائے گی. تمام اخلاق کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی محبت پر، اور ظاہری اعمال تو عقائد اور اخلاق ہی پر متفرع ہوتے ہیں، بنتے بگڑتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو عبادات اچھی کرے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب عمدہ طریقے سے کرے گا. اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوگی تو یہ سب اعمال کمزور ہوں گے. اس لیے ظاہری اعمال کا دار و مدار بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے. ان دونوں کو مضبوط کریں، ان دونوں کو مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ سے محبت مضبوط کریں، کیونکہ محبت کا دار و مدار 4 چیزوں پر ہوتا ہے: نوال، جمال، کمال، اتصال. ان 4 چیزوں پر محبت کا دار و مدار ہوتا ہے. نوال، جمال، کمال، اتصال. نوال دینا، نوال کے معنی دینا. الانسان عبد الاحسان، الانسان عبد الاحسان. کوئی احسان کرے تو اس کا غلام بن جاتا ہے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، اس کا غلام بن جاتا ہے. جی ہاں. یہ نوال ہے. دوسرے جمال. جمال شکل و صورت اچھی ہو،
تو ظاہر ہے ہر ایک کو اس سے محبت ہوتی ہے، شکل و صورت اچھی ہو تو ہر ایک کو وہ شکل و صورت پسند آتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، حق تعالیٰ نے ہزاروں حسین و جمیل پیدا فرمائے، وہ خود کیسے حسین و جمیل ہوں گے جس نے ہزاروں حسین و جمیل پیدا فرما دیے، وہ خود کیسے حسین و جمیل ہوں گے۔ ان کا حسن و جمال ان سب سے بڑھ کر ہو، حسن و جمال کا جب ایسے حسین و جمیل پیدا فرما دیے تو پھر خود ان کا اپنا حسن و جمال کیسا ہو، کتنا بلند ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ابن فارس رحمہ اللہ تعالی جب موت کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 8 جنتیں دکھا دیں کہ جس میں چاہو چلے جاؤ، 8 جنتیں دکھا دیں، جس میں چاہو چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا ان کا نہ منزلتی پھر حب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی۔ یا اللہ، میں تو ساری عمر تڑپتا رہا کہ کب موت آئے اور کب حق تعالیٰ کی زیارت ہو سکے۔ اب موت کا وقت قریب آ گیا، اب آپ مجھے جنت دکھاتے ہیں، مجھے اپنی زیارت کیوں نہیں کراتے؟ مجھے اپنی زیارت کیوں نہیں کراتے؟ بس پھر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہو گیا، جان نکل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو رہی، جان نکل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو رہی ہے۔ ویسے حسین و جمیل ہیں تو ان کی زیارت سے سکون ہوتا ہے، لذت آتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، حسن و جمال ان کا اتنا بڑا ہوا اور کمال تیسری وجہ ہوتی ہے محبت کی، کمال کمال کمال، صاحب کمال سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی عدل اچھا کرنے والا ہو، کوئی سخاوت کرنے والا ہو، کوئی بہادر ہو، یہ سب کمالات ہیں۔ سخاوت، انصاف، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بہادری، یہ سب کمالات۔ تو صاحب کمال سے محبت ہوتی ہے۔
اور سب کمالات کا منشا وجود ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی وجود ہوگا تو کمال آئے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، وجود لازم ہے، اس لیے سب کمالات بھی لازم ہیں. کمال وجود سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وجود لازم ہے. خدا خود موجود ہونے والا، تو اللہ تعالیٰ کو وجود لازم ہے اور کمالات وجود سے آتے ہیں. شرح تہذیب میں لفظ اللہ کے معنی لکھے ہیں، واللہ اعلم بالذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال. المستجمع لجميع صفات الکمال. یہ شرح تہذیب میں لفظ اللہ کے معنی لکھے ہیں. واللہ علم، اللہ تعالیٰ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، جو تمام کمالات کی جامع ہے، جس میں سب کمالات جمع ہیں. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ہمیں مجلس میں سنایا کہ دیکھو ہمارے ایک مدرس نے آج شرح تہذیب کا سبق پڑھایا ہے، اس میں یہ لفظ آیا ہے واللہ علم للذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. وہ مدرس صاحب کہتے ہیں یہ لفظ واللہ علم نہیں ہے، واللہ عالم ہے. ہوئے ہوئے ہوئے، واللہ اعلم ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں. حضرت صاحب نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے ہمارے مدرس. وہ شاید نئے نئے مدرس ہوئے تھے، مطالعہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہہ دیا. یہ واللہ علم نہیں ہے، واللہ اعلم ہے. الف رہ گیا کاتب سے. جی ہاں اللہ کہ الف نہیں رہا. اللہ علم، رضی اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، جو سب کمالات کی جامع ہے. جی ہاں جب وہ ذات سب کمالات کی جامع ہے تو کمالات ان میں سب پائے جاتے ہیں. کوئی عیب نہیں پایا جاتا، کمال ہی کمال پائے جاتے ہیں. وہ ذات واجب الوجود ہے، کمالات کی جامع ہے. اس لیے کمال کی وجہ سے اگر محبت ہوتی ہے تو وہ بھی اسی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے. جی ہاں چوتھی چیز ہوتی ہے اتصال، تعلق. ماں کو اپنے بیٹے سے اتصال ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. اس لیے کھانا بھی کھا رہی ہے اور اس کا پخانہ بھی دھو رہی ہے.
ماں کھانا بھی کھا رہی ہے، منہ میں لقمہ ہے، بچے نے پخانہ کر دیا، فوراً دھونے لگ گئی۔ کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، اس کا پخانہ بھی دھوئے اور کھانا بھی کھائے۔ یہ اپنے بچے سے تعلق ہوتا ہے، اتصال ہوتا ہے کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، پھر اس کے بعد بھی 3 4 5 سال تک بچہ ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ اس لیے لڑکے کو 7 سال تک ماں کو رکھنے کا حکم ہے، اجازت ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بچہ ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اس لیے ماں کو اجازت ہے کہ اگر اس کو طلاق بھی مل گئی ہو تو پھر بھی وہ 7 سال تک لڑکے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے، اور اس کا خرچہ طلاق دینے والے خاوند سے دے سکتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اتصال 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 کی وجہ سے بچے کا تعلق ہے ماں کے ساتھ۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ اتصال ہے۔ ما نبود متقاضائے ما نبود، تجھ سے تو نہ گفتائے ما راشنود، نہ ہم سے نہ ہماری کوئی درخواست گئی اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ان کے لطف نے، مہربانی نے بغیر بولے ہوئے ہماری خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم بولے بھی نہیں، ہمیں وجود دے دیا، بدن دے دیا، روح کو بدن سے ملا دیا، انسان بنا دیا۔ یہ ان کا اتصال ہے۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالی کے علم میں چھپے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ہمارا علم تھا، ان کو ہمارا علم تھا۔ گویا ہم حق تعالیٰ کے علم میں چھپے بیٹھے تھے۔ اتنا زیادہ تعلق ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم دنیا میں آئے بھی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ ان کے علم کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کے علم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اتصال جب اللہ تعالیٰ کے اندر چاروں چیزیں موجود ہیں، نوال بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، اتصال بھی ہے، تو پھر ان سے ہی ہمیں محبت ہونی چاہیے، ان سے ہی ہمیں محبت ہونی چاہیے، بہت ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہونی چاہیے۔
اسی محبت تک پورا دین قائم ہوتا ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی دین مضبوط ہوگا، جتنی محبت کم ہوگی اتنا ہی دین کمزور ہوگا۔ اس لیے اگر دین کو مضبوط کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کو مضبوط کرو۔ جب محبت مضبوط ہوگی تو دین خود مضبوط ہو جائے، کیونکہ دین کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہے۔ محبت زیادہ تو دین مضبوط، محبت کم تو دین کمزور۔ اس لیے جو دینی ترقی کرنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی کرے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی دین بھی اتنا ہی عمدہ ہو جائے۔ جتنی محبت میں کمی ہوگی اتنا ہی دین بھی کمزور ہوگا۔ اس لیے ہم ابھی زندہ ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں۔ ان کے انعامات سوچیں، روزانہ 10 منٹ ان کے انعامات سوچیں، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا۔ انعامات کے سوچنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوگی، اور محبت کے زیادہ ہونے سے دین میں ترقی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی ترقی عطا فرمائے، ہمیں دینی ترقی عطا فرمائے، ہمیں دینی ترقی عطا فرمائے برحمتک یا آمین۔